اب میں اپنے محبوب قائد بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دینے جا رہا ہوں. سب نے اٹھنا ہے. آلو 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 وزیر اعظم نعرے بھٹو. ٹھپے سنو بات سنو بھائی. ٹھپے پہ ٹھپا 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 ٹھپے پہ ٹھپا. نعرے بھٹو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. میرے نگر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ نگر کے عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وفادار ساتھی ہے. نگر کے عوام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں، اور نگر کے عوام بلاول بھٹو زرداری کے بھائی ہیں. یہاں کے جو پارٹی کارکن ہیں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ قائد عوام کا نظریہ کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا منشور کے لیے یہاں کارو کرم کے جو پہاڑوں ہے ان کے درمیان ہمارے منشور کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم خاص طور پہ جو پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، جن کے خون پسینے اس پارٹی کی جدوجہد میں شامل ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. خاص طور پہ قربان علی صاحب اور یحییٰ شاہ صاحب کو ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں. آپ کا نظریاتی رشتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہمارا نظریہ کیا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہماری منزل ہے. ساتھیوں، جو بھی حقوق گلگت بلتستان کے عوام کو ملے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے ملے ہیں. مگر آپ کا جدوجہد ہے
جو آپ کا لوکل قیادت، آپ کا صوبائی تنظیم نے کچھ سالوں سے تحریک چلا رہے ہیں، جس کے سلسلے میں بھی پہلے یہاں نگر پہنچا تھا، گلگت بلتستان کا دورہ کیا ہوں، اور وہ تحریک حق حاکمیت کے لیے ہے، وہ تحریک حق ملکیت کے تحریک ہے، اور وہ تحریک گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے حق روزگار کی تحریک ہے۔ یہ ہمارا منشور کا حصہ ہے، یہ میرے آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے آج کا نہیں 2018 سے آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دینا ہے، صوبہ دینا ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا ہے۔ ہم نے نگر کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو نہ صرف ایک طاقتور وزیر اعلیٰ دینا ہے، مگر اگر نگر کے عوام چاہتے ہیں، اگر نگر کے میرے بہنوں یا بھائیوں چاہتے ہیں، تو وہ جدوجہد کر کے ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اگر بننا چاہے تو ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خود اپنا آزادی چھینی، جنہوں نے خود دوگرا راج کا خاتمہ کیا اور پاکستان کے ساتھ دیا، یہ کس قسم کا ناانصافی ہے کہ 70 سالوں سے ہم ان محب وطن لوگوں کو اپنے ہی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں، پاکستان میں ایسے کچھ سازشی عناصر ہیں جو علیحدگی کے تحریک کے چلا رہے ہیں، مگر میرے گلگت بلتستان کے بہادر عوام شمولیت کے تحریک چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا، 1940 سے لے کے 1947 سے لے کے 1970 تک پاکستان اتفاق نہیں کر سکے کہ ہمارا آئین کیا ہوگا، تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو آئین دلوایا، اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام دلوایا۔ تو اگر آج میرا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے، تو میرا سامنے جو قراقرم کے پہاڑ ہے اور میرے پیچھے جو راکا پوشی کے پہاڑ ہے، میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو آئین دلوائیں گے، میں گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلواؤں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں نہیں رکنا چاہتے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ کچھ ایسے لوگ، کچھ یہ جو جماعتیں جو آخری وقت میں ہمارا پیج پہ آ چکے ہیں، ہمیں شک ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صوبہ تو اگر ملتا ہے ہمیں گندم کا سبسڈی بھی واپس لے سکتے ہیں۔ کچھ ایسے آپ کے مخالف سوچ رہے ہوں گے کہ چلیے صوبہ تو دیں گے مگر ٹیکس میں اضافہ کریں گے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے، جو بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈیز ہے ان کا بھی تحفظ کریں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ سے آپ کا حق چھینے۔ جو 70 سال سے ہم نے ناانصافی کیا ہے، اس کو پہلے ہم نے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ یہ جو چور دروازوں سے آپ پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، صبح بننے سے پہلے نوٹیفیکیشن ٹیکسز کا نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں، ہم اس کا بھی مذمت کرتے ہیں، اس کو بھی روکیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
حق ملکیت بھی دلوائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے غریب کسانوں کو زمین دلوایا تھا، قائد عوام نے بے زمین کسانوں کو زمین دلوایا تھا، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہی ہے، اور 15 نومبر کے بعد 3 مہینوں کے اندر ہی اندر امجد 3 مہینوں کے اندر ہی اندر ہر حق ملکیت کا قانون سازی کریں گے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے اس سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے، ہم نگر کے عوام کو اپنے اس سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے، اوپر پہاڑوں سے لے کے نیچے آپ کے دریا تک آپ اس کا مالک بنیں گے۔ جو معدنیات ہے آپ کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، آپ اس کے بھی مالک بنیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی معاشی انقلاب گلگت بلتستان میں شروع ہوگا، آپ باقی پاکستان کو پیچھے چھوڑیں گے۔ یہ ہم تو یہاں بھی ہم اس کے باوجود اس کے جو ہمارے گلگت بلتستان کے بے روزگار عوام ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے، جو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا، وہ نہ صرف یہاں گھوم رہے ہیں، پورے پاکستان گھوم رہے ہیں، روزگار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں دیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوائے گا۔ ہم یہ کیسے کریں گے؟ یہ تو ہمارا تاریخ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ ہمیشہ کیا ہے، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو۔ بھٹو شہید نے تو تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار دیا تھا، بھٹو شہید نے یہاں سے لے کے پورے پاکستان میں روزگار دلوایا تھا، نہ صرف پاکستان میں روزگار دلوایا تھا مگر پاکستانی نوجوانوں کے لیے بیرون ملک بھی روزگار کی بندوبست کیا تھا، ان کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر روزگار دلوایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی سوچ کے ساتھ سیاست کی، اسی نظریہ کے ساتھ سیاست کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب بی بی کے لیے مشہور تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے قومی ادارے میں ان کے بھرتیاں کیے تھے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو، نہ صرف ہمارا مزدوروں کو مگر پاکستان کے عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی، چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہو، چاہے وہ لیڈی پولیس ہو، چاہے وہ فرسٹ ویمنز بینک ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف مردوں کو روزگار دلوائی تھی مگر عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد آپ کا حکومت بن رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، نگر کی حکومت بن رہی ہے۔ تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کو بھی روزگار دیں گے، جو بھی منصوبہ چاہے وہ سی پیک ہو یا وفاق کی طرف سے ہو یا صوبائی منصوبے ہو جو گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ترجیح مقامی گلگت بلتستان کے عوام کو روزگار میں ترجیح دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دیتی ہے مگر اس روزگار کے ساتھ ساتھ ہم تنخواہ میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہم پینشنز میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم جہاں کل میں نے تقریر اس سرزمین پہ کیا تھا جہاں سب سے زیادہ شہداء ہے، پاکستان کی فوج کے سب سے زیادہ شہداء ہے، اور وہاں میں اپنے غازیوں کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھا جس نے فوج کی تنخواہ میں
सिपाहियों की तनख्वाह में, जो हमारा सरहदों का दिफा करते हैं, जो दहशतगर्दी से लड़के शहादतें कबूल करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सदर जरदारी ने इन सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। ये ना पीटीआई की हुकूमत कर सकती है, ना नून लीग की हुकूमत कर सकती है, ना किसी आमिर की हुकूमत ने किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। और हमारे जाने के बाद तनख्वाह में इजाफा नहीं, कटौती हुआ है। पेंशन्स में इजाफा नहीं, कटौती हुआ है। मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, आपका तनख्वाह में इजाफा होगा, हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होगा, हम अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसीज लेकर आएंगे। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यहाँ की गरीब अवाम, पूरे मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत की है। हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, और इस प्रोग्राम के तहत आज तक इस मुल्क के कोने कोने में जो गरीब तरीन औरतें हैं, उनको इमदाद मिल रही है, मदद मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है हुकूमत की तरफ से। और इंशाअल्लाह ताला जब आपका हुकूमत फिर से आएगा, हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा करेंगे, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तादाद में इजाफा करेंगे, मगर खास तौर वो जो हार्श एरियाज है, जो आपके यहाँ हार्श एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं, उसमें हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का खुसूसी क्वाटा डालेंगे। हमने तो जब सीपैक का शुरू किया था, जब सदर जरदारी ने सीपैक का मंसूबा शुरू किया था, तो ये मंसूबा पासमानदा इलाके को फायदा देना था। गिलगित बल्तिस्तान हो, फाटा हो, बलोचिस्तान हो, उनको सबसे पहले फायदा मिलना चाहिए था। मगर आज हम यहां खड़े हैं, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में खड़े हैं, उन पहाड़ों जिनकी वजह से हमें सीपैक का तोहफा दिया गया है। हमें मालूम है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों नहीं होते और बलूचिस्तान का पोर्ट नहीं होता, तो पाकिस्तान को कोई सीपैक नहीं बनना था। ये आपकी वजह से है। तो फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ के अवाम महसूस कर रहे हैं कि उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है? गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक एक सोच है कि बड़े बड़े शहरों के तो सड़कें और बड़े मंसूबे बन रहे हैं सीपैक के नाम पे, लेकिन जिन इलाकों की वजह से हमें सीपैक मिला है, उनको क्यों महरूम रखा जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नाइंसाफी को सही करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और चाइना के साथ, हमारे साथ भी 3 नस्लों के ताल्लुक है। जो इस मुल्क का चाइना के साथ रिलेशनशिप है, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखा था। हमेशा पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में फाल हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद हमारा हुकूमत बन रही है। मैं खुद आपका जो यहाँ सूबाई हुकूमत बनेगा, आपका जो सूबाई वजीर होंगे, वजीर आला होंगे, मैं इन सबको खुद चाइना के दौरा पे लेके जाऊंगा। मैं खुद इनको चाइना के दौरा पे लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर सीपैक में कामयाबी होना है, तो हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इससे महरूम नहीं रख सकते। हम जानते हैं कि 1 साल से आपका जो ट्रेड है चाइना के साथ बॉर्डर पे, वो बंद पड़ी है। उस पे भी हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 15 नवंबर के बाद हम खुद पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे और आपके जो मसला है इसका हल निकालेंगे। मैंने तो
میں نے تو پورا نگر کا دورہ آپ کیا ہے. کل ہم اس طرف تھے, آج میں آپ کے درمیان میں ہوں. ہم نے آپ کے راستے سے خود گزرے ہیں, آپ کے گاؤں سے خود گزرے ہیں, اور جس سڑک سے ہم نے پہاڑ سے کل اس علاقہ سے یہاں پہنچا رات کے اندھیرے میں, ہم تو یہاں کے عوام کے لیے فکر مند ہیں, آپ کا سیفٹی کے لیے فکر مند ہے. ہمیں اس سڑک کو بنانا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تو برف باری بھی نہیں ہوا ہے. جب برف باری ہوتا تو وہاں بہت ہی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں گے, بہت سے نقصان ہو رہا ہوگا. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی شارع نگر میں تبدیل کریں گے, اور یہاں کے عوام کو اس علاقے میں جو کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے. یہی تو فائدہ ہے نا, یہی تو فائدہ ہے کہ میں خود گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ کیا ہوں. یہی تو فائدہ ہے کہ میں بائی روڈ خبلو سے ہو کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ یہاں کے عوام کا مشکلات کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کس قسم کی تکلیف سے گزرتے ہو, اور انشاءاللہ تعالی جب آپ مجھے موقع دیں گے تو مجھے پتا ہوگا, مجھے یاد ہوگا کہ جب میں گلگت سکردو روڈ پہ ڈرائیو کر رہا تھا اور روڈ 2 کے نزدیک پہنچ رہا تھا تو وہاں تو لینڈ سلائیڈ ہوا تھا. وہاں بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے ہمارے عوام کے لیے. اور مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ میرا نگر کے عوام کا روڈ بھی بہت ہی خراب ہے, بہت ہی خطرناک ہے, اس کو بھی صحیح کرنا ہے. کام تو ہوا تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے, خدمت ہوئی ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. اور نگر کے عوام کو وفاداری کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے. آپ نے مشرف کے دور میں ہمارے ساتھ دیا ہے, عامرانہ دور کے ہمارے ساتھ دیا ہے. نون لیگ کے دور میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ دیا تھا, نون لیگ کے دور میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ دیا تھا, اور اب بھی آپ ہمارے ساتھ دیں گے. اب بھی آپ تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے. مجھے ایک سیٹ نہیں, مجھے 2 سیٹس چاہیے, نگر کے 2 سیٹس چاہیے. اور دونوں حلقے کے عوام نے یہ دونوں سیٹس جتوانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, ہمارے امیدوار کو, امجد ایڈوکیٹ صاحب کو, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے جتوانا ہے, واضح اکثریت کے ساتھ جتوانا ہے. ساتھیوں, ہمارا کامیاب الیکشن کیمپین دیکھ کے سلیکٹڈ حکومت گھبرانا شروع ہو گیا ہے, عمران گھبرانا شروع ہوا ہے. اس نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی اور کر رہا ہے, دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا نگر اس سے سب سے ایک بڑا اگزامپل ہے. یہاں آپ کا جاوید حسین صاحب ہو یا اختر صاحب ہو, دونوں کو نااہل کیا گیا ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے امیدواروں کو نااہل کر کے وہ کسی سازش کے تحت ہم سے نگر چھین سکتے ہیں. ہم نگر کے عوام کے دل میں بستے ہیں اور نگر کے عوام ہمارے دل میں بستے ہیں. کرو جو آپ نے کرنا ہے, کرو جو آپ نے کرنا ہے. جتنے گندے وزیر بھیجنے ہیں بھیجو, جتنے وزیروں نے آ کے بھونکنا ہے ان کو بھونکنے دو, مگر نگر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں, وفادار لوگ ہیں. وہ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ امید کر رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے, یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ والے سوچ رہے تھے
کہ ہم تو وفاق میں حکومت میں ہیں، ہم آسانی سے حکومت گلگت بلتستان میں بنائیں گے۔ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ اس بار پہلے گلگت بلتستان کا حکومت بنے گا، پھر جو گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گا وہ وفاق میں حکومت بنائے گا۔ 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بنائے گی، اور جنوری کے بعد ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ وفاق میں حکومت بنائیں گے۔ عمران نہ صرف سلیکٹڈ ہے، اب تو وہ عبوری وزیر اعظم ہے، وہ آپ کو کوئی صوبہ نہیں دے سکتا ہے۔ عمران کا تو ہر وعدہ جھوٹا نکلا، عمران کا ہر وعدہ دھوکہ نکلا۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ منافقت کی 4 نشانی ہے۔ ایک، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، 2، امانت میں خیانت کرے، 3، جھگڑا کرے تو گالی دے، اور 4، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ چاروں کو 4 جو نشانی ہے، جو منافقت کا نشانی ہے، یہ سارے ہمارے وزیر اعظم میں ہیں۔ تو اب ہمارا وزیر اعظم نہ صرف سلیکٹڈ ہے مگر منافق وزیر اعظم ہے۔ آپ نے اس منافق کو گلگت بلتستان کی سرزمین سے بھگانا ہے۔ آپ نے ان ظالموں کو اس سرزمین سے بھگانا ہے۔ میں خاص طور پہ یہاں جو یہ بی بی سی کے ہمارے دوست یہاں شریک ہیں اور ہمارے ساتھ اس الیکشن میں دے رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ گزار ہے۔ آپ کو نہ صرف ہمارا اتحادی ہونا چاہیے، آپ کو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے۔ آپ کا فیصلہ کو میں اس لیے بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے جس طریقے سے کچھ مذہبی جماعتیں، جس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، جس کا ہم احترام تو ضرور کرتے ہیں، مگر انہوں نے الیکشنز کے دوران ہمیں مایوس کیا ہے، اس لیے کہ ہر الیکشن میں وہ تو حکومت وقت کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان سے ہمیں یہ امید نہیں تھا، عمران کا تو یہ ضدیت کی سیاست ہے، عمران تو ظالم ہے، آپ کو تو شہیدوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمارا شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہے، مگر ان کو جو ہم بہت احترام کرتے ہیں، یہاں کے جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اسلام آباد کے کٹ پتلی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بے روزگاری اور غربت میں اضافہ کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے عوام کو بے روزگار کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارا پنجاب کے کسانوں کو شہید کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں گلگت بلتستان کے سارے مذہبی جماعتوں سے کہ آپ اپنے فیصلے پہ غور کریں، آپ اپنا فیصلے کے غور کریں۔ یہ آپ کو روایت میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ طاقتور کے ساتھ دو، ظالم کے ساتھ دو، مظلوم کے ساتھ نہیں دو، جھوٹ کے ساتھ دو، انصاف کے ساتھ نہیں دو۔ یہ تو آپ کا روایت نہیں بننا چاہیے۔ پورا گلگت بلتستان میں آپ کے لیے ایک ہی جماعت ہے، آپ کے لیے ایک ہی جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ نگر کے عوام کو بھی پتا ہے۔ طاقت کے پیچھے، طاقت کے ساتھ نہ دو، حکومت کے ساتھ نہ دو، عوام کے ساتھ دو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہم آپ پہ امید کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس بار اب نگر کی 2 سیٹ نکالیں گے ہمارے لیے، اور اتنا بھاری اکثریت سے ہمارے امیدواروں کو جتوائیں گے
इतना भारी अक्सरियत से आप जितवाएंगे कि बाकी सब तो जमानत जब्त हो जाएंगे। आप तो हमें तो 3 नस्लों से जानते हैं। आप जानते हो कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वादा करता था तो वादा पूरा करता था। जब शहीद मोहतरमा बैनुद्दीन भुट्टो ने वादा किया तो वादा पूरा किया। अब मैंने आपके सामने मैंने वादा भी किया है, आप सबसे वादा किया है, और आप जानते हो कि मैं अपने वादा पूरा करूंगा। आपको ये भी पता है, अब तक तो आपको ये भी पता है कि जो भी वादा इमरान ने किया, जो भी वादा इमरान ने किया उससे यू टर्न लिया है, वादा खिलाफी किया है। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने बुजुर्गों को बताएं, हर इलाकों से ताल्लुक रखने वालों को बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो, तीर के साथ तो, गिलगित बल्तिस्तान को इस तब्दीली के नाम पे जो तबाही पूरे मुल्क में फैल रही है, उन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इसे बचाना पड़ेगा। आखिरी बात, मैंने कुछ यहाँ सिग्नल का भी मसला है, उसका भी हल हमने निकालना है, आपका कनेक्टिविटी का। मुझे एक खबर मिली है कि जो कराची का इंसिडेंट हुआ था, जो कराची में इंसिडेंट हुआ था हमारा पीडीएम के जलसे के बाद, उसके बाद मैंने मुतालबा किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इंक्वायरी करे और एक्शन लो। और मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म के एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है, और जमहूरी तरीक़ाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो, और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और इसी सिलसिला को हम आगे लेके चलेंगे। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें सब मिल के काम करना पड़ेगा। नगर के अवाम पे मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं आप पे फ़ख्र भी करता हूँ और जानता हूँ कि 15 नवंबर को एक ही जमात को आप जितवाएंगे, पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे, तीर को जितवाएंगे। अच्छा, नगर का निशान क्या, कारो करम का निशान क्या, राको पोशी का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, नौजवानों का निशान क्या, शहीदों का निशान क्या? नारे भुट्टो